آپ میں سے سبھی نے دوزخ کے اندر کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا کہ وہاں بہت شدید گرمی اور آگ موجود ہوگی، پر کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین کے نیچے ہی دو ایسے چٹان نما گرم آبلے موجود ہیں جو کسی جہنم یا دوزخ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا سائز تو اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں موجود تمام سمندروں کا پانی اس کے اندر آ سکتا ہے۔ موسم اتنا گرم ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پل بھر میں پگھل سکتی ہے، یعنی باڈی کے تمام ٹیشوز اور آرگنز پل بھر میں ڈیمیج ہو کے ختم ہو سکتے ہیں۔ اتنی گرمی ہے کہ یہاں موجود سخت پہاڑ لچیلے ہو گئے ہیں جیسے پلاسٹک کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک آبلہ ساؤتھ افریقہ کے نیچے موجود ہے اور دوسرا آبلہ پیسفک اوشین کے نیچے موجود ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ان آبلوں میں 10,000 کھرب ٹن سے زیادہ ہیرے موجود ہیں، اور یہاں قدرتی ایسی معدنیات ہیں جو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی اور سائنسدانوں کے لیے بہت بڑی پہیلی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں دو آبلوں کے بارے میں، یہ کیسی دوزخ ہے، کیسا منظر ہے اور ہماری زمین کے نیچے کن رازوں کو اپنے اندر سموئے بیٹھے ہیں۔ ویلکم ٹو فیکٹس ہائیو۔ یہ دونوں آبلے سائنسدانوں کے لیے کسی مسٹری سے کم نہیں ہے۔ یہ کب، کس طرح اور کیوں بنے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور واضح طور پر کوئی خاص انفارمیشن موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تک جانا کسی بھی انسان کے لیے یا کسی چیز کا وہاں تک پہنچانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اس ایک آبلے کا سائز کتنا بڑا ہے اس کو سن کر آپ بہت حیران ہونے والے۔ براعظم افریقہ کے نیچے جو آبلہ یا چٹان موجود ہے یہ 90 دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر ہے، یعنی کہ اگر 90 ماؤنٹ ایوریسٹ کو ایک کے اوپر ایک دفعہ رکھا جائے تو اس ایک آبلے کا سائز بنتا ہے، یعنی تقریباً 497 میل 497 مائلز اس ایک آبلے کا سائز ہے۔ زیر زمین موجود اس آبلے کا نام سائنسدانوں نے توزو رکھا ہے، جبکہ دوسرے آبلے کو جیسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں میں جیسن توزو سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی اگر 203 ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی کو ایک کے اوپر ایک بار رکھا جائے تو 203 ماؤنٹ ایوریسٹ اس ایک جیسن نامی آبلے کے برابر بنتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں ہمیں اس حوالے سے زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، ہم اگر یہاں پر کیمسٹری کے قانون مختلف ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آکسیجن بھی ایک مٹیریل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی جو آکسیجن ہوا کی صورت میں ہماری دنیا میں موجود ہے وہاں وہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے، پتھر بن جاتی ہے، اور وہ پتھر جو آلریڈی وہاں پر موجود ہیں چٹانوں کی صورت میں، بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں، وہاں اتنی گرمی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے وہ پلاسٹک کے ہو گئے ہیں اور ایک فلیکسیبل چٹان کی طرح نظر آتے ہیں۔ جرمن ریسرچ سینٹر کے ایک ریسرچر ان آبلوں کے بارے میں کہتے ہیں دنیا کی لیئر پہ ان کی شکل بہت واضح اور نمایاں ہے۔ دنیا کے اندر جانے کی یا اس کے اندر ہول کرنے کی اب تک کی سب سے بڑی ناکام کوشش روس کی جانب سے کی گئی ہے۔ 1970 میں روس نے ایک ایکسپلوریشن پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کے تحت اس نے ارتھ کے اندر ایک بہت بڑا ڈیپ ہول کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ 1970 سے 1994 کے دوران وہ صرف 12,260 کلومیٹر تک ہی جا سکا، اور اس ہول کو نام دیا جاتا ہے کولا ڈیپ ہول کا، جو آج بھی روس میں موجود ہے۔ 12,260 میٹر تک ہول کرنے کے بعد ڈرل وہاں پر پھنس گئی، اور اب وہاں پر صرف اس ڈرل کا ایک سریا نظر آتا ہے جو صرف اتنا یاد دلاتا ہے کہ انسانوں کی جانب سے ایک ناکام ہول دنیا کے اندر کیا گیا تھا۔ 1980 میں جب یہ ہول آدھا مکمل ہو چکا تھا، یعنی تقریباً 6 میل تک، تو وہاں پتہ یہ چلا کہ اس وقت زمین کے اندر جو ٹیمپریچر تھا وہ 180 سینٹی گریڈ تھا، یعنی جس میں مضبوط سے مضبوط ڈرل کا کام کرنا بھی ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور یہ ٹیمپریچر ان کی توقعات سے دگنا تھا۔ تبھی یہ ریسرچ روک دی گئی، اور اب تک یہی ہول ہے جو انسانوں کی جانب سے سب سے گہرا کیا گیا ہے۔ انسان صرف 12,260 میٹر تک ہی پہنچ پایا ہے، تو یہ آبلے تو اس سے بھی کئی گنا نیچے موجود ہیں، جہاں تک پہنچ پانا ایک ناممکن سا عمل نظر آتا ہے۔ ان پراسرار آبلوں کے حوالے سے اب تک جو ایک بہت حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے اور جو حتمی طور پر کنفرم بھی ہے، اور بہت سے سائنسدان اس کو مانتے بھی ہیں، کہ جب زلزلہ آتا ہے اور اس کی ویوز دنیا کی لیئرز کو ہلاتے ہوئے گہرائی میں جا رہی ہوتی ہے تو ان آبلے و نما اسٹرکچر سے ٹکرانے کے بعد وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، یعنی زلزلے کی شدت میں کمی آتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے یہ آبلے چاہے جتنے ہی اندر کیوں نہ ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن زمین سے ضرور ہے، جس کا ہماری زندگیوں پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور پڑتا ہے۔
साइंसदान कहते हैं हो सकता है इनकी शिद्दत आतिशफशा पहाड़ों को फटने में मदद देती है और शायद कुदरत ने ये आबले ज़लज़लों को कंट्रोल करने के लिए बनाए हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, साइंसदान इतना तो जरूर मानते हैं कि हमारी चलने वाली जिंदगी का इन आबलों से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, जिससे हमारी अर्थ की इस शक्ल को बरकरार रखने में या रहने में मदद मिलती है। इन आबलों के अंदर जो मादनियात मौजूद है वो किसी तौर ऊपर नहीं लाई जा सकती, क्योंकि वो जैसे ही ऊपर आती है अपनी शक्ल खो देती है। वो एक खास फॉर्म में रहती है, जब तक वो वहाँ रहे तो बरकरार है, ऊपर आते ही मछली की तरह मर जाती है। इसके ऊपर आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये किसी डायमंड में लॉक हो जाएं और किसी आतिशफशा धमाके से बाहर की लेयर पर आ जाएं और इंसानों के हाथ लग जाएं, तो ही ये एक सूरत बन सकती है जिससे इन आबलों के ऊपर तहकीक की जा सके। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।